اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب تم اپنے اعمال حج پورے کر چکو تو حق تعالیٰ شانہ کا اس طرح ذکر کیا کرو جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا کرتے ہو، بلکہ یہ ذکر اس سے بدرجہ بڑھ کر ہو۔ سو بعض آدمی جو کہ کافر ہیں ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہم کو جو کچھ دینا ہو دنیا میں دے دیجئے، اور ایسے شخص کو آخرت میں بوجہ انکار آخرت کے کوئی حصہ نہ ملے گا۔ اور بعض آدمی جو کہ مومن ہیں ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہم کو دنیا میں بھی بہتری عنایت کیجیے اور آخرت میں بھی بہتری دیجیے اور ہم کو عذاب دوزخ سے بچائیے۔ ایسے لوگوں کو دونوں جہان میں بڑا حصہ ملے گا بدولت ان کے عمل کے، اور اللہ تعالیٰ جلد ہی حساب لینے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو کئی روز تک، پھر جو شخص 2 دن میں مکہ واپس آنے میں تعجیل کرے اس پر بھی کچھ گناہ نہیں، اور جو شخص 2 دن میں تاخیر کرے اس پر بھی کچھ گناہ نہیں۔ اس شخص کے لیے جو خدا سے ڈرے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور خوب یقین رکھو کہ تم سب کو خدا ہی کے پاس جمع ہونا ہے۔ اس وقت آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 200، 201، 202 اور 203 4 آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے۔ پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کا ایک حال بیان کیا، اور وہ یہ ہے کہ یہ کافر لوگ جب عرفات سے، مزدلفہ وغیرہ سے اور حج کے اعمال سے اور قربانی کے عمل سے فارغ ہو جاتے تھے تو یہ لوگ مینا میں جمع ہوتے تھے۔ مینا میں جمع ہو کر کے یہ لوگ مشاعرے کرتے تھے، تفریحات کا پروگرام یہ منعقد کرتے تھے، اور ان پروگراموں میں، مشاعروں میں اپنے آباء و اجداد کی بڑائیاں، اپنے آباء و اجداد کی عظمت اور ان کی بڑائی، ان کی تعریف خوب کرتے تھے، اور صرف اپنے آباء و اجداد کی شرافت، عزت، ان کے عہدے منصب کا تذکرہ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس سے منع کیا کہ دیکھو تم کافروں کی طرح مت ہونا، یہ کافر لوگ جو عمل کرتے ہیں ان کا عمل بالکل غلط ہے۔ مینا کا میدان حج اور قربانی سے فراغت کے بعد، مزدلفہ میں قیام کے بعد جب یہ لوگ مینا میں جمع ہوئے تو ان کو چاہیے تھا اپنے آباء و اجداد کی تعریف کرنے کے بجائے، اپنے آباء و اجداد کی عظمت اور ان کے عہدے اور منصب کا تذکرہ کرنے کے بجائے اللہ کی عظمت بیان کرتے، اللہ کی کبریائی بیان کرتے، تسبیح و تحلیل بیان کرتے، اور جو کچھ بھی بیان کرتے اللہ کے لیے بیان کرتے، اللہ کی ہی تعریف کرتے۔ لیکن یہ لوگ اپنے آباء و اجداد کی تعریف کر رہے، ان کی عظمت بیان کر رہے، ان کا یہ عمل غلط ہے، تم لوگ ایسا مت کرنا۔ بلکہ مینا میں جب تم ٹھہرنا تو آباء و اجداد کی تعریف اور ان کی عظمت، ان کی بڑائی بیان کرنے کے بجائے تم صرف اللہ کی کبریائی بیان کرنا، اللہ کی وحدت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی جو ہے تسبیح، اللہ کا ذکر کرنا، خوب ذکر کرنا، یہ کام کرنا۔ اپنے اوقات کو ضائع مت کرنا اور تفریح میں تم مت لگنا، اور تم اپنے اوقات کو ضائع کر کے اپنی رقم کو، اپنی محنت کو ضائع مت کرنا۔ جیسا کہ حج کے لیے کتنی قربانیاں دینی پڑتی ہے۔ سب سے پہلے تو آدمی کو فارم وغیرہ بھرنا، کہاں کہاں جانا، اس کے بعد جو ہے بڑی مشکلات کے بعد آدمی کو موقع ملتا ہے، قرآن اندازی ہوتی ہے، قسمت والوں کو موقع ملتا ہے۔ اس کے بعد اتنا لمبا سفر، اپنے خاندان کو چھوڑنا، اپنے اہل و عیال کو چھوڑنا، بیوی بچوں کو چھوڑنا، بڑی رقم کو خرچ کر کے اتنا لمبا سفر کرنا، اتنی لمبی مسافت طے کر کے وہاں تک جب اللہ نے پہنچایا، حج سے بھی فارغ ہو گئے، عرفات سے بھی فارغ ہو گئے، مزدلفہ سے بھی فارغ ہو گئے، قربانی بھی ہم نے دے دی۔ تو اب عرفات میں یہ کام ہے
کہ اللہ کا ذکر کرے، موقع کو غنیمت سمجھے، وہ ایسی مقدس اور پاکیزہ مقام ہے کہ وہاں پر جا کر کے اللہ کا تصور، اللہ کا دھیان، اللہ کا خیالی صرف رہنا چاہیے، اور آباء و اجداد کا تذکرہ تو کرنا ہی نہیں چاہیے۔ اس کے بعد آگے کی آیت میں یعنی 200 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کا جو تذکرہ اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ کافر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ جو کچھ دینا بس دنیا میں ہی دے دیجئے، کیونکہ وہ لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے، صرف ان کو دنیا پر یقین تھا، اور اب بھی ہے، پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے، آخرت کو لوگ نہیں مانتے، اور وہ لوگ کیا کرے بس کھا پی کر کے چلے گئے، ہو گیا، آگے جا کر کے کوئی حساب کتاب دینا نہیں ہے۔ وہ لوگ دعا کرتے رہے یا اللہ جو کچھ دینا ہے دنیا میں ہی دے دیجئے، آخرت کو تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ لوگ اونٹ مانگتے تھے، گائے مانگتے تھے، بکری مانگتے تھے، بس دنیا مانگتے تھے، غلام مانگتے تھے، دنیا مانگتے تھے، بس یہ ہم کو دے دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ان لوگوں کا آخرت میں کوئی بھی حصہ نہیں۔ اس کے بعد پھر آگے کی آیت میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں یعنی مومن لوگ، اوپر تو کافروں کا تذکرہ کہ کافر لوگ دنیا ہی مانگتے، لیکن مومنوں میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو یہ دعا مانگتے یا اللہ ہم کو دنیا میں بھی بھلائی عطا فرمائیے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرمائیے، دونوں جہان کی کامرانیاں اور دونوں جہان کی بھلائیاں اور دونوں جہان کی خیر خواہی ہم کو یا اللہ عطا فرمائیے۔ یہ آیت بڑی ہی جامع ہے، ہم لوگوں کو بھی یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان جب طواف فرماتے تھے یہ آیت کریمہ پڑھتے تھے۔ اس آیت کریمہ کے اندر دنیا و آخرت کی ہر قسم کی بھلائی مانگی گئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی بیمار ہو گئے، طبیعت خراب ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو دیکھا کہ بالکل آواز اس کی کمزور ہو گئی ہے، اور چوزے کی طرح وہ بالکل کمزور اور بالکل جسم جو ہے بالکل بیمار آدمی اور اس کا جسم بالکل کمزور ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تم دعا بھی مانگتے ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم دعا بھی مانگتے ہیں۔ کیا دعا مانگتے ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم یہ دعا مانگتے ہیں یا اللہ جو کچھ عذاب دینا ہو، سزا دینا ہو دنیا میں ہی دے دیجیے، آخرت میں ہم کو کوئی سزا مت دیجیے، یعنی جہنم سے آخرت کے اندر ہم کو بچا لیجیے، جو کچھ سزا دینا ہو یا اللہ اور جو کچھ عذاب دینا دنیا میں ہی دے دیجیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، تم اللہ کے عذاب کو اور اللہ کی سزا کو برداشت کر سکتے ہو؟ تم ایسا نہیں کر سکتے، تم کو یہ دعا مانگنی چاہیے ربنا آتنا فی الدنیا۔ چنانچہ روایت کے اندر آتا ہے کہ اس صحابی نے یہ دعا مانگنی شروع کی، چند دنوں کے بعد وہ صحابی صحت یاب ہو گئے۔ بڑی ہی جامع دعا ہے، حج کے دنوں میں یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے بندوں کو، اور چنانچہ لکھا ہے کتاب کے اندر کہ آدمی کو یہ دعا مانگنی چاہیے حج کے دوران، خاص طور پہ طواف جب آدمی کرتا ہے اس دوران میں یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر ایک لفظ ہے حسنہ، حسنہ کے اندر ہر قسم کی بھلائی ہے، جس کو میں ابھی آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ حسنہ کیا معنی، کیا ہے بھلائی کیا آتے ہیں اس کے اندر؟ کیا اللہ تعالیٰ فرماتے مومن اپنی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتے ہیں؟ دنیا کی بھلائی اور آخرت کی بھلائی بھی مومن بندہ مانگتا ہے۔ حسنہ میں تمام ظاہری باطنی خوبیوں اور بھلائیوں کو بھی شامل ہے۔ مثلا دنیا کی بھلائی حسنہ میں بدن کی صحت، اہل و عیال کی صحت، رزق حلال میں وسعت و برکت، دنیاوی ساری ضروریات کا پورا ہونا، اعمال صالحہ، اخلاق محمودہ، علم نافع، عزت و جاہت، عقائد کی درستگی، صراط مستقیم کی ہدایت، عبادات و اخلاص کامل سب شامل ہیں۔ اور آخرت کی حسنہ میں جنت اور اس کی بے شمار اور لازوال نعمتیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کا دیدار، یہ سب کیا ہے حسنہ میں شامل ہے۔ تو جب کسی آدمی نے یہ دعا مانگی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، گویا کہ اس نے سب کچھ مانگ لیا، آخرت کی بھلائی بھی مانگ لی، دنیا کی بھلائی بھی مانگ لی، اولاد بھی اس کے اندر شامل ہے، جنت بھی اس کے اندر شامل ہے، اللہ کا دیدار بھی اس کے اندر شامل ہے، اللہ کی رضا بھی اس کے اندر شامل ہے، ساری چیزیں ہیں۔ ان دعاؤں کو اس آیت کریمہ کو یاد کر لینا چاہیے، بڑی ہی جامع دعا ہے، اس کے اندر ساری بھلائیاں، ساری خیر خواہیاں ہیں اس کے اندر شامل۔ اس کے بعد
اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ واللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے۔ مومن کو اس جملے کے اندر خبردار کیا گیا ہے کہ تم جو دنیا مانگتے ہو، دنیا کی بھلائیاں مانگتے ہو، اونٹ گائے غلام مانگتے ہو، یہ دنیا سے ختم ہونے والی ہے اور قیامت ابھی بہت جلد آنے والی، تمہارا حساب کتاب ہونے والا ہے۔ اور اس کے بعد مومن کے لیے خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ مومنوں، تم نے تو دنیا و آخرت کی بھلائی مانگ لی اور تم نے جو ہے اعمال صالحہ مانگ لیا، اور اسی طریقے عقائد کی درستگی تم نے مانگ لی، اللہ کی رضا کا تم نے جو ہے اللہ سے مانگ لیا۔ یہ ساری چیزیں عنقریب تم کو ملنے والی ہیں، اور ان اعمال کا نتیجہ عنقریب ملنے والا ہے۔ اور ان اعمال کا نتیجہ کیا؟ جنت ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کا دیدار ہے۔ تو 4 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس کا ترجمہ بھی بیان کیا گیا۔ 196 آیت سے لے کر 203 نمبر کی آیات تک اللہ تعالیٰ نے حج و عمرہ کے احکام و مسائل کو بڑی تفصیل سے بیان کیا۔ میں نے اس سے پہلے بھی ایک تفسیر میں ایک مجلس میں یہ ذکر کیا تھا کہ بڑی محنت کے بعد احکام و مسائل، جو حج و عمرہ کے احکام و مسائل ہیں، بڑی محنت اور بڑی جستجو کے بعد میں نے ان مسائل کو ذہن میں جو ہے محفوظ کرنے کی کوشش کی اور آپ کے سامنے ان مسائل کو، احکام کو بیان کرنے کی کوشش کی۔ اس کے باوجود بھی بہت سارے احکام و مسائل رہ گئے جو ہمارے ذہن میں مستحضر نہیں ہو سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مسائل اور احکام روز مرہ کام نہیں آنے والے، روز یہ احکام و مسائل پیش نہیں آتے، اس لیے ہمارے ذہن میں یہ احکام و مسائل محفوظ نہیں رہ رہے ہیں۔ اگر یہ احکام و مسائل روز مرہ پیش آتے تو ضرور یہ احکام و مسائل ہمارے ذہنوں میں مستحضر ہوتے، لیکن ہم نے کوشش کی ان احکام و مسائل کو مستحضر کرنے کی اور آپ کے سامنے بیان کرنے کی۔ ان کے اندر بہت ساری خامیاں رہ گئی ہوں گی غفلت کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری غفلتوں کو، ہماری لاپرواہی کو معاف فرمائے، حج بیت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، ہماری اور آپ کی ساری دنیا کے مسلمانوں کی دنیا و آخرت ہر قسم کی بھلائیاں ہم سب کو نصیب فرمائے، شرک و بدعات سے، خرافات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ایمان کامل نصیب فرمائے، شرک سے، کفر سے، نفاق سے، بدنیتی بد اخلاقی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، تمام بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرمائے۔ یا اللہ جو لوگ قرضوں پریشان حال، ان کے قرضوں کا ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، اور جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اور جو لوگ دنیا سے گزر گئے یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔